آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، جب انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں آج بھی ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں بالکل اسی طرح سمندر خود بخود 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور وہاں ایک راستہ بن جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ حقیقت ہے، اور یہ معجزہ ہوتا ہے جنوبی کوریا کے جزیرے جنڈو میں، جسے میریکل آف جنڈو یعنی جنڈو کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا حیرت انگیز منظر سال میں 2 مرتبہ عموماً مارچ اور جون کے درمیان دکھائی دیتا ہے۔ اچانک سمندر کی لہریں ٹھہر جاتی ہیں، جس کے بعد جندو اور مودو جزیرے کے درمیان تقریباً 3 کلومیٹر لمبا اور 40 سے 60 میٹر چوڑا راستہ بن جاتا ہے، اور یہ قدرتی راستہ 1 گھنٹے تک کھلا رہتا ہے۔ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ زمین پر چل کر جنڈو سے مودو تک جاتے ہیں۔ یہ منظر ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فلموں اور ڈراموں میں کھل جا سم سم کہنے پر جادوئی دروازہ کھل جاتا تھا۔ مگر یہ فلمی سین نہیں بلکہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ مگر یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس کے پیچھے سائنس چھپی ہوئی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دراصل چاند، سورج اور زمین کی کشش ثقل کا کھیل ہے۔ جب یہ تینوں ایک خاص ترتیب میں آتے ہیں تو سمندر میں انتہائی کم یا زیادہ مودو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مودو جزر وہ قدرتی عمل ہے جس میں دن میں کئی بار اوپر نیچے ہوتا ہے۔ جندو اور مودو کے بیچ سمندر کا فرش خاص ڈھلان اور مٹی سے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پانی پیچھے ہٹتے ہی ایک قدرتی راستہ ابھرتا ہے۔ اس دلکش نظارے کو مقامی لوگ معجزہ قرار دے کر راستہ نکل آنے پر جشن مناتے ہیں، جسے جندو میریکل سی روڈ فیسٹیول کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سیاح اور مقامی لوگ جمع ہو کر سمندر کے بیچوں بیچ پیدل چلنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ جس طرح قدرت کے حیرت انگیز واقعات سے ہمیشہ کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں، اسی طرح جنڈو کے معجزے نے بھی ایک لوک داستان کو جنم دیا ہے، جو کچھ یوں ہے کہ پرانے زمانے میں جنڈو پر شیر حملہ آور ہوئے تو لوگ جان بچا کر فرار ہو گئے، لیکن ایک بوڑھی خاتون گرینی بیونگ پیچھے رہ گئی۔ اس نے سمندر کے دیوتا یونگ وانگ سے دعا مانگی، جس کے بعد خاتون کو خواب میں بتایا گیا کہ سمندر ایک قوس قزح جیسا راستہ کھولے گا۔ اگلے دن وہی ہوا، پانی پیچھے ہٹ گیا اور بزرگ خاتون کا خاندان اسے ڈھونڈنے واپس آیا اور اسے بچا لیا۔ آج اس خاتون کا مجسمہ اسی جگہ پر موجود ہے۔